السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے ہمارے 16 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ آج کی کلاس میں ہم 17واں پارہ اقترب للناس یہ شروع کر رہے ہیں۔ 17ویں پارے کا آغاز ہی انتہائی خوبصورت ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے مگر انسان غفلت میں ہے۔ تو آج کے اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تڑپے، جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے اور جب بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے کیسے ان کی پکار سنی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل ہے تو آج کا پارہ آپ کے لیے امید کا پیغام ہے۔ تو اس امید کے پیغام کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں سورہ انبیاء جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا ذکر موجود ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ نے ایک امید کا پیغام رکھا ہے کہ پریشان مت ہو، زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں تو ان سے سبق سیکھیے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے کا ذکر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ امتحان کا حال قریب ہو اور طالب علم ابھی تک کھیل کود میں مگن ہو، بالکل یہی حال ہمارا دنیا کی رنگینیوں میں ہو چکا ہے۔ تو موت کو یاد رکھیں، یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف جلدی کرنے پر بھی ابھارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت اگر یاد ہوگی تو انسان کو پتا ہوگا کہ کسی بھی وقت میری زندگی کا اینڈ ہو سکتا ہے، کیوں نہ میں اللہ کے لیے کچھ کر جاؤں۔ تو آج سے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کروں اور موت کو ہر وقت یاد رکھوں، گناہوں سے دور ہوں اور نیکیوں کے قریب کرنے کی خود کو کوشش کروں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی جنگ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل اسی وقت مٹ جاتا ہے۔ اللہ نے باطل کو جھاگ کی طرح کہا ہے جو دیکھنے میں بہت سا لگتا ہے مگر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو باطل جتنا بھی طاقتور نظر آئے، سچ کی ایک چوٹ اسے ختم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، کیونکہ سچ بظاہر اگر آپ کو کمزور بھی کبھی لگ رہا ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل بھی آ رہی ہے تو اس کو قبول کر لیجیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر۔ لیکن وہ باطل جو وقتی طور پہ طاقتور نظر آ رہا ہے، وقتی طور پہ جھاگ کی طرح بہت بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ختم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے اور اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ یا کوئی انجام کی فکر کیے بغیر سچ بول دیجئے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ آپ کا جھوٹ آپ کو وقتی طور پہ بچا سکتا ہے لیکن وہ حقیقی طور پہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آپ کو پوری زندگی اپنے اس جھوٹ کا ڈر رہے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر حق اور سچ کے پیدا کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرشتوں کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے رات دن تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، مچھلیاں سمندر میں، فرشتے آسمانوں میں۔ جیسے ایک مشین مسلسل چلتی ہے ویسے ہی کائنات کا ہر ذرہ ذکر کر رہا ہے۔ جب انسان ذکر چھوڑتا ہے تو وہ کائنات کے نظام سے کٹ جاتا ہے۔ افسوس کہ تمام مخلوقات ذکر کر رہی ہیں لیکن ایک انسان ہے جو دنیا میں لگا ہوا ہے اپنے کام کاروبار کے لیے، پیسوں کے لیے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے، جو کہ ہمیشہ کی ہے بھی نہیں، اس کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو کائنات کا توازن کا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی تباہ ہو جاتے۔ جیسے ایک ہی گاڑی کے اگر دو ڈرائیور ہوں اور دونوں اپنی اپنی طرف موڑنا چاہیں تو ایکسیڈنٹ تو لازمی ہے۔ ویسے ہی کائنات کا نظام ایک ہی رب چلا رہا ہے۔ اپنی زندگی کا رخ صرف ایک اللہ کی طرف رکھیں، دل کو ہزار بتوں میں نہ بانٹیں۔ بتوں سے مراد صرف پتھر کے بت نہیں ہے، شرک میں جو بھی چیز ہے وہ بتوں کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانے کہیں جا رہے ہیں، بیماریوں کے علاج کے لیے کہیں غیر اللہ کے پاس جا کر ان کو پکار رہے ہیں، اولادیں لینے کے لیے غیر اللہ کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسے عمل کر رہے ہیں، کس کس چیز پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ سب بتوں کے برابر ہے۔ تو ایک اللہ ہے جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، جو روزانہ سورج کو اپنے وقت پر نکالتا ہے، جو روزانہ رات کو اپنے وقت پر لے کر آتا ہے، جو روزانہ ترتیب اس کی مکمل چل رہی ہے، جو ایک بیج سے پھولوں اور پھلوں کو نکالتا ہے، جو کھٹی اور میٹھی چیزیں ایک زمین اور پانی سے نکالتا ہے، کیا وہ آپ کی زندگی کے معاملات درست نہیں کر سکتا؟ جو آپ غیروں کے در پر مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو آپ دوسروں کے جا کر منتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، غور تو کریں ارد گرد کہ یہ سارا نظام اگر اللہ اکیلے چلا رہے ہیں تو ایک میرا ہی نظام ہے جو وہ نہیں چلائیں گے معاذ اللہ۔
تو ارد گرد اگر قدرت پر توجہ کرنا شروع کریں تو آپ کبھی شرک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک نے، آیت نمبر 35 میں، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ یعنی صرف بیماری آزمائش نہیں بلکہ صحت اور مال بھی آزمائش ہوتا ہے بعض اوقات، کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں۔ تو زندگی کے ہر حال کو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھ کر گزاریں، چاہے دکھ ہو یا سکھ ہو۔ لوگ دکھوں میں تو اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دکھ دور ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی ان کا خدا تھا ہی نہیں، یا جیسے کبھی ان پہ پریشانی آئی نہیں تھی۔ تو جب خوشی مل جائے، مال مل جائے، صحت مل جائے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ جیسے پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں، خوشی میں بھی ایسے ہی اللہ کو پکاریں کہ یا اللہ تو ہی تھا جس نے مجھے مشکل سے نکالا، جس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ اس طرح شکر کرے، اللہ فرماتے ہیں جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ بڑھاؤں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو شکر کے ساتھ آپ کی وہ نعمت زیادہ وقت کے لیے آپ کے پاس رہے گی۔ اگر آپ شکر نہ کریں تو دوبارہ بھی آپ کے اوپر تکلیف آ سکتی ہے۔ تو اس آیت سے سیکھیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں کہ ہر حال میں جو ہے ہم نے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، چاہے دکھ ہو یا سکھ ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے ٹھنڈے ہو جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 68 سے 69 کے درمیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ان کو جلا دو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے لیکن وہ بھی اپنے رب کی غلام ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو اس نے اپنی فطرت بدل دی۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف آگ بھڑکا دے مگر اللہ آپ کے ساتھ ہو تو وہ آگ آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیز پر پریشان مت ہو کہ لوگ اس طرح کریں گے، مجھے اس چیز کا یہ نقصان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں کہ آگ نے جلایا تک نہیں، اللہ کو پکارا تو اپنی ہر مشکل میں اللہ کو پکار کر تو دیکھیں اللہ کیسے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 76 میں حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کا ذکر فرماتے ہیں کہ اور نوح کو یاد کیجئے جب اس نے پکارا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ 950 سال کی محنت کے بعد جب نوح علیہ السلام تھک گئے تو اللہ نے ان کے آنسوؤں کی لاج رکھی۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائے نا تو اوپر والے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس پکارنے والے کی پکار میں درد ہونا چاہیے۔ آج ہم کسی کو اس آیت سے دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو ایک دن ایک اچھی بات بتاتے ہیں، دوسرے دن تلقین کرتے ہیں، تیسرے دن اگلا بندہ نہیں مانتا، ہم تھک ہار کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں جی اس نے کرنا ہی نہیں، میں نے اتنی دفعہ تو اسے سمجھایا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آنی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ اس وقت کی عمریں بہت زیادہ تھی، جیسے جیسے قیامت کے قریب لوگ آ رہے ہیں عمر میں کمی آ رہی ہے، پہلے کی قوموں میں 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال برابر اپنی امت کو جو ہے دین حق کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن جب 950 سال کے بعد بھی انہوں نے نافرمانیاں کی اور یقین نہ لائے، ایمان نہ لائے، تو اب نوح علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے پھر ایسی مدد فرمائی، ان سب کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو تحفظ فراہم کیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ تو دیکھیں کہ اتنے عرصے کی محنت کے بعد بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا، آپ کو لگے کہ میرے لیے اب سب دروازے بند ہیں، اللہ کے سامنے گر کر تو دیکھیں کیسے آپ کے لیے آسانیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا صبر اور شفا، آیت نمبر 83 سے 84 کے درمیان۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تقریباً 18 سال تک بیماری رہی، برسوں کی بیماری، اولاد کی جدائی اور مال کا جانا، مگر زبان پر شکوہ پھر بھی نہیں آیا۔ اللہ نے سب کچھ واپس دے دیا۔ تو اتنی بڑی بیماری کے بعد بھی انہوں نے کیا پکارا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو آج بھی اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے جس کا آپ کو علاج ممکن نہیں نظر آتا، یہی ایوب علیہ السلام کی دعا کا ورد کیجئے کثرت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو بیماری میں مایوس نہ ہو، ایوب علیہ السلام والی دعا یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اتنے عرصے میں بھی کوئی غیر اللہ کی طرف نہیں گئے، کسی اور کے طلب نہیں کیا، اللہ ہی کو پکارا۔ تو آج ہم کیوں اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟
پہلے بھی میں یہی بتا رہی تھی پچھلی کلاسز میں بھی کہ ذکر اسی کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، تسبیحات دلوں کو سکون دے. تسبیحات صرف پڑھ لینے سے دلوں کو سکون نہیں آتا. ذکر سے مراد ہوتا ہے اللہ کی یاد. یہ قرآن کو جب آپ اس طرح پڑھیں، ان پیغمبروں کو یاد کریں، ان کی زندگیاں یاد کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی تو بہت آسان ہے. اس طرح آپ کو سکون ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہی پھر آگے آیت نمبر 87 سے 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرماتے ہیں. دیکھیے تمام پیغمبروں کا یہاں لگاتار ذکر چل رہا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ زندگی میں ایسے ایسے وقت بھی آتے ہیں، لیکن پکارنا کس کو ہوتا ہے. یونس علیہ السلام کا اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ اندھیروں میں پکار اٹھے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، اور بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، میں نے ہی غلطی کر لی ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا یہ پیغمبروں کا بھی شیوا ہے. جب پیغمبر اللہ کے سامنے اس انداز میں پکار کر رہے ہیں اور جھک رہے ہیں تو ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے تو ہم غیروں کے در پر چلے جاتے ہیں، غیروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرما دیتے ہیں آیت نمبر 89 سے 90 کے درمیان. حضرت زکریا علیہ السلام کی تنہائی اور اولاد. زکریا علیہ السلام نے پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام سے عطا فرمایا. جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم میں کہ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل بزرگ ہو چکے تھے، ان کی بیوی 5 ہو چکی تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کوئی وارث عطا کر، ہمیں اکیلا مت چھوڑ. تو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی اور اس بیٹے کا نام بھی خود رکھ دیا یحییٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ اللہ نے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. اگر اولاد کی خواہش ہے تو اللہ سے لو لگائے، وہ بانجھ پن کو بھی ختم کر سکتا ہے. اگر اللہ کے سامنے پکار رکھی جائے، آپ غیروں کے پاس جانا شروع کر دیں، آپ درباروں پہ جانا شروع کر دیں، آپ غیر اللہ کے نام پہ منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی. زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد سے نواز دیا، تو کیا وہ اللہ آپ کو نہیں نواز سکتا؟ بس بات بھروسے، عقیدے اور پکار کرنے کی ہے. ہماری پکار ہی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم درد دل سے اللہ کو پکاریں اور اللہ ہماری فوراً مدد فرما دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کی قدردانی آیت نمبر 94 میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ پھر جو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اسے لکھ رہے ہیں. کبھی کبھی ہم نیکی کرتے ہیں اور لوگ اسے نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، میں قدردان ہوں. لوگ قدر کرے نہ کرے، لوگوں کی تعریف کے لیے نیکی نہ کرے، اللہ آپ کی ایک ایک نیکی کا ریکارڈ رکھ رہا ہے. لوگوں سے صلہ ملے یا نہ ملے، اللہ سے صلہ آپ کو ضرور ملنے والا ہے. تو اللہ کے لیے نیکیاں کریں، لوگوں کے نہیں. اگر لوگ آپ کو اس کا برا بدلہ دے رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے اچھا سلوک کرتے رہے، اللہ آپ کو ضرور رحمتوں سے نوازیں گے. اس کے بعد یہاں سے سورہ حج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. انبیاء کی جو سورہ ہے اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انبیاء علیہ السلام سب کی ہم نے تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشوں کا ذکر پڑھا اور انہوں نے کس انداز میں اللہ کو پکارا. تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کو سچے دل سے نہیں پکارتا، یا اس سورت کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر جا کر منتیں مانے یا ان سے جا کر مرادیں پوری کرے، تو اس جیسا پھر عقل پہ پردے والا انسان ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ عقل پہ پردے والی بات ہی ہے نا کہ اتنا کچھ سامنے آ جانے کے بعد بھی عقل پر پردہ ہے، پھر بھی وہ انسان ایسا کرے. تو سچے دل سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ کیسے آپ کو نوازیں گے. اللہ سے اس انداز سے دعا کیجیے کہ اللہ تو وہی ہے زکریا اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والا ہے، مجھے بھی عطا فرما. اے اللہ تو وہ ہے، تو معجزے کرنے والا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، آسیہ علیہ السلام کے ساتھ میرے ساتھ بھی کر. اس انداز سے مانگ کے تو دیکھیں. یا اللہ تو وہی ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اندھیروں سے نکالنے والا، تو میرے زندگی کے اندھیرے بھی دور کر. تو اس انداز سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے. اس سے سب سے بڑی تبدیلی آج سے آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ دعا کی پکار کا انداز بدل جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ حج میں جو ہے وہ قیامت کا، زلزلے کا ذکر پہلی 2 آیات میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی.
ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ وہ ممتا جو دنیا میں سب سے مضبوط ہے، اس دن وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس ہولناک دن کی تیاری آج سے کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ جن کے لیے ہم اس دنیا میں اعمال چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، جن کی محفلیں اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نمازیں بھول جاتے ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ کام نہیں آنا۔ وہاں پہ ماں کی ممتا جب کام نہیں آ رہی تو بتائیں اور کون ہے جو وہاں پہ کام آ سکتا ہے؟ تو لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیجئے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے دور مت کیجئے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ جیسے یہ قبر میں جانا ہے، آنکھیں بند ہونی ہیں، دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جانا ہے، پھر اللہ نے ہونا ہے اور آپ نے ہونا ہے۔ تو آج سے ہی قیامت کی تیاری کر لیجئے، دنیا والوں کے لیے وقت ضائع مت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ جیسے ایک بیج سے پودا درخت بنتا ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ہی ایک حقیر قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ جو اللہ آپ کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ دوبارہ اٹھنے کا نہیں تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ تم پیدائش اپنی پہ غور کر لو، کیسے پیدا ہوئے؟ کیا تم بہت بڑے پہلوان شروع سے ہی تھے؟ اللہ نے تمہیں کس قدر حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ جو اللہ تمہیں ایک نقطے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کا اتنے بڑے وجود کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ اور چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا؟ اتنی بڑی نشانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 سے 6 کے درمیان میں زمین کے زندہ ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور بڑھتی ہے۔ جیسے بردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی مایوس دل ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے اس بارش کی طرح دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کا ذکر فرماتے ہیں جو مذبذب ایمان ہوتا ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ جیسا کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، اگر فائدہ ملے تو خوش، اگر آزمائش آئے تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کنارے پر رہ کر ایمان ہے آپ کا، کنارے پر رہتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، کوئی فائدہ مل رہا ہے، خوشی مل رہی ہے تو ٹھیک، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو پھر جاتے ہیں۔ جیسے کوئی سیزنل مسلمان ہو، اسلام کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی مشروط نہیں ہونی چاہیے۔ سچا مومن وہ ہے جو دکھ میں بھی اللہ کا رہے، کوئی آزمائش آگے، کوئی تکلیف آگی تب بھی اللہ کے لیے رہے، اور وہ کہے کہ یہ آزمائش میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اس کو پاس کرنا ہے۔ پیچھے انبیاء کی زندگی کو پڑھا نا، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، کیا انہوں نے جو ہے ایمان میں کمزوری دکھائی؟ پھر ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ اچھا وقت آئے تب بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ ہو، برا وقت آئے تب بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی نشانی اور مضبوطی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ دلوں کے تقوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ کعبہ، صفا، مروہ اور دین کے شاعر کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے۔ دین کی ہر چیز کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں، یہ تقوی کی نشانی ہے اور یہ دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قربانی کا ذکر فرماتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے آیت نمبر 37 میں، کہ ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی گوشت پہنچ رہا ہوتا ہے، کوئی خون یا کوئی چیز پہنچ رہی ہوتی ہے، بلکہ ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو وہ ہمارا جو تقوی ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، اللہ تک وہ ہماری نیت پہنچتی ہے۔ ہم لاکھوں کے جانور لائیں مگر دل میں دکھاوا ہو تو وہ صرف گوشت ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ایک بکری بھی قبول ہے۔ ہر عبادت میں اپنی نیت کو خالص رکھیں، یہاں پہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی، تو آپ کا تقوی قبول ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، دکھاوے کے لیے تھی، تو وہ گوشت، وہ بکرا، وہ جانور، وہ جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ بس ایک گوشت کی طرح ہے، وہ کوئی صدقہ نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی آپ کے لیے نیکی نہیں۔ تو قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے لیے خالص کریں، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عمل میں۔ دکھلاوے والے اعمال قیامت کے دن، وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال لوگ لے کر آئیں گے، لیکن اچانک وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جن کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے جا کے بدلہ لو، میرے پاس تمہارے ان اعمال کا بدلہ بالکل نہیں ہے جو تم نے دوسروں کے لیے کیا۔ تو جب بھی دل میں کوئی خیال آئے تو شیطان کا ایک چال اور جال سمجھے اس کو
کہ جب مائنڈ میں ایسا کوئی خیال آ رہا ہے کہ ہاں یہ کام لوگ مجھے ایسا کہیں گے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا اس نے کیا ہے، لوگوں کے سامنے میری عزت بنے گی، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 سے 40 کے درمیان مظلوموں کی مدد کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا لیکن مظلوم کو اپنا دفاع کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، اللہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اللہ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مظلوم بھی اب صبر صبر صبر، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی جہاد ہے۔ آج ہم جو اپنے سے بڑی پاور پر ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، کس لیے؟ حق کو دبا دیتے ہیں۔ حق وہی ہے چاہے آپ سے پاور میں زیادہ ہے، چاہے آپ کے برابر ہے، چاہے آپ سے کمزور ہے، جو باطل پر ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور جو حق پر ہے اس کا بول بالا کیا جائے۔ کسی کے ظلم کو چھپا لینا یہ ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ کسی کے بھی ظلم کو چھپائے مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خاموشی کسی دوسرے کے لیے ظلم کا باعث بن جائے۔ تو جب بھی کچھ غلط ہو، کچھ ظلم ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ اس ظلم کو روکا جا سکے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے، ظلم سے بچا کر، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے بچا کر کرو، یعنی اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو اس لیے کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، کوئی باطل ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کو روکا جائے۔ اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ اندھے دلوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہے، دل اندھے ہو چکے ہیں۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی حق نہ پہچانے پھر اس کا دل اندھا ہے۔ اپنے دل کی بصیرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچ کو سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 سے 53 کے درمیان شیطان کے وسوسے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی تمنا کرتا ہے تو شیطان اس کی تمنا میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ شیطان نیک کاموں کے دوران بھی دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نیکی کرتے ہوئے دل میں وسوسہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کر اپنا کام جاری کریں، اس وسوسے پر مت رہے، وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کو وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کاموں میں، یا تو ریاکاری کا وسوسہ ڈال دے گا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، یا پھر کہے گا کہ اس نیکی کو وہ فائدہ نہیں ہے، یا اس طرح کوئی بھی وسوسہ آ رہا ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے کام پر جاری رہیں۔ یہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں، شیطان سب سے کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں ہجرت اور رزق کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ ہجرت صرف ملک چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے۔ جیسا کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے ڈیٹیل سے اس پر بات کی تھی کہ اصل ہجرت جو ہے ہجرت نفس کی ہوتی ہے، اپنے نفس کو گناہوں کی طرف سے چھٹکارا دلوا کر نیکیوں کی طرف لے جانا، کفر سے اسلام کی طرف لے جانا، ناشکری سے شکر کی طرف لے جانا، بدگمانی سے اچھے گمان کی طرف لے کر جانا، مردہ دل کو زندہ دل کی طرف لے کر جانا، یہ سب بھی ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں حلال بہترین رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے رزق کی پریشانیاں دور ہو جائے، جو ہر انسان آج رزق کے لیے پریشان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73 میں مچھر کی ایک مثال کا ذکر فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت مثال دی ہے اور اتنی حقیر چیز کی مثال دی ہے، ایک مچھر اور مکھی کی مثال، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، جتنا بھی بڑا اس کو پاورفل سمجھ لو، کچھ بھی کر لو، آپ جن کی بیعتیں کرتے ہیں، جن سے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں، جن کو بڑی تعظیم کر رہے ہیں، درباروں پر جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں،
آپ ان سے کہیں نا کہ ایک مچھر ہی پیدا کر کے دکھائیں، جو آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ مجھے بیٹا پیدا ہو جائے گا، مجھے اولاد مل جائے گی، میرے رزق میں برکت ہو جائے گی، میرے جادو ٹونے گھر کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اسی سے آپ یہ بھی دعا کریں اور اس سے کہیں نا، پکاریں کہ ایک مچھر یا مکھی تو پیدا کر کے دکھا دو۔ پھر اللہ کے خود فرماتے ہیں کہ مچھر یا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مچھر یا مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے، اب دیکھیں مچھر یا مکھی نے کیا چھین کے لے جانا ہے، اس کی کتنی ایک پاور ہے۔ اب چائے میں پانی، مشروب، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے، اس میں سے اگر مکھی جو ہے وہ کچھ بھی اپنا منہ ڈبوتی ہے، وہ کتنا سے ایک قطرہ بھی نہ نکال سکے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے وہ واپس بھی نہیں کروانے کی طاقت رکھتے، اور تم ان سے اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو۔ ایک عقل مند کے لیے نا یہ بہت بڑی مثال ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، ایک مکھی کے سامنے بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو غرور چھوڑ کر اس رب کے سامنے جھک جائے جو حقیقی بادشاہ ہے، ایسے لوگوں کے جال اور ایسے لوگوں کی چالوں سے باز آ جائے جو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو شرک پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے، جو بھی آپ کو شرک کرتا ہوا نظر آئے اس کو یہ مثال سنائیے کہ اللہ نے 17ویں پارے میں یہ آیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، تم اس پر عمل کر کے دکھا دو مجھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 74 میں ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جیسی قدر کر، اللہ نے کتنا کچھ ہمارے لیے مسخر کیا ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے کیا۔ اللہ کی پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم، انسان کو کیسی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی۔ ہم معمولی لوگوں سے تو ڈرتے ہیں مگر اس رب سے نہیں ڈرتے جو کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کی بڑائی کو پہچانے، جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی تو دنیا کے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کس کس چیز سے نوازا ہے۔ ایک انسان آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بھی استعمال کرنے کے لیے دے دے، آپ 10 دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہاں بھی آپ کا بھلا ہو، آپ نے مجھے یہ چیز دی، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ کو کان دیے، آپ کو صحت مند جسم دیا، آپ کو رزق دیا، آپ کو صحت دی، آپ کو اپنے گھر سے نوازا، آپ کو اپنے رزق سے نوازا، آپ کو اولادوں سے نوازا، آپ کو عزتوں سے نوازا، خوبصورتیوں سے نوازا، اور اس کا کبھی کوئی بل یا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوئی۔ آپ گھر میں روشنی کے لیے ایک بلب لگاتے ہیں تو اس کا بھی بل آتا ہے، لیکن اللہ نے کبھی آپ کی آنکھوں کا، آپ کے جسم کا کوئی بل مانگا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کی کوئی قدر نہیں، معاذ اللہ۔ تو 17واں پارہ ہمیں عملی طور پہ بہت کچھ دے کر گیا ہے، بس ہماری آنکھوں یا دلوں پر جو ہے وہ پردے نہ ہو۔ تو یونس علیہ السلام کا جو ذکر ہم نے اس میں پڑھا آیت کریمہ، اس کی تسبیح کرنا ہر غم کا علاج ہوگا آپ کے لیے۔ بیماری ہو، اولاد کا کوئی مسئلہ ہو تو انبیاء کی دعاؤں کو اپنا سہارا بنائیں، اپنی ہر چھوٹی بڑی نیکی میں صرف اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اور اس مکھی کی مثال کو ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی تکبر نہ کریں، نہ شرک کے قریب جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے، ہمیں انبیاء جیسا صبر اور ان جیسا یقین عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان اندھیروں سے نکال جن میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ یا رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری ویسی قدر کرتے ہیں جیسی کرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔